ہر شخص جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، جتنا بھی وہ سمجھدار ہے، اس سے پوچھا جائے تیرا کیا حال ہے؟ کبھی تو نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، اپنے اندر جھانکا، غور کیا؟ صبح سے لے کر شام تک، رات تک، سونے تک تو نے جو کچھ کیا 5 منٹ آنکھیں بند کر کے یاد کیا ہے؟ دیکھ، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، جو سچ ہوگا وہی ہوگا۔ ایک کتاب میں تیرا حال جمع ہو رہا ہے، پھر وہی قیامت کے دن وہ کتاب بولے گی، ایک ایک عمل ظاہر کر دے گی۔ اور آج تو تیرے ساتھ اکیلے ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے 2-4 کے درمیان کر رہا ہے، یا تجھے پتا ہے اکیلے میں کر رہا ہے۔ اس دن جب بولے گی وہ کتاب تو سب سنیں گے اور سب دیکھیں گے۔ آج دوسرے آدمی کے سامنے تمہاری بات ہو جائے تمہیں غصہ آ جاتا ہے، پسند نہیں کرتے۔ 2 آدمیوں میں میری رسوائی ہو، کل حشر کے دن تو سب ہوں گے۔ یہ مائک اور اسپیکر نہیں ہوگا مگر آواز سب کو جائے گی۔ کتنے ہوں گے ان سب کے سامنے؟ کبھی سوچا؟ پھر نامہ اعمال کے مطابق سامنے آئے گا، نیکی کی ہوگی جزا ملے گی، برائی کی ہوگی اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ جو اعمال برے کر رہے ہیں، کرنے تھے نیک اور کر رہے ہیں برے، اعمال خبیثہ، گندے، برے، ناپاک جو نہیں کرنے تھے، جو گناہ برائیاں جتنی بھی ہیں چھپ کے یا دکھا کے، تو یہ دلوں پر، آنکھوں پر پردے ہی تو پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہے۔ احساس ہی نہیں ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرے اعمال سامنے آئیں گے، سنائے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، اور آج کرتب دکھا رہے ہیں، میں یوں، میں وہاں، میں فلاں، ارے دیکھو مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے۔ اس دن کیا کریں گے؟ آج تو اس کو اپنا فن سمجھ رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ عزت والی بات ہے، اس پہ اپنا نام چاہتے ہیں، اس پہ ایوارڈ، آپ تمغہ کہتے ہیں، اصل لفظ تغمہ ہے، وہ ملے، ناموری ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ برائی ہو، وہ ناچ ہے، وہ گانا ہے، وہ برائی جتنی بھی ہیں، آج تو اس پر آپ اپنا نام چاہ رہے ہیں، کل کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اگر یہ کہہ دے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، برا ہے، اسے کہتے ہیں جلتے ہو، تمہیں نہیں آتا، تمہیں اس پر وہ نہیں مل رہا، مجھے مل رہا ہے تو میں اس کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں۔ یہ جو ایسے کام ہیں جن کو ناجائز، حرام، غلط، کفریہ یا برا کہا جاتا ہے، اور اسی کو یہ کر کے کہنا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اسی میں نام ہو جائے تو بس سمجھنا کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا فنکار ہوں۔ تو یہ کرنے والے جو آج طرح طرح کے شعبدے، چمتکار، فنکار کیا کیا کہلاتے ہیں، دکھاتے ہیں، کل کیا کریں گے؟ کچھ سوچنا ہے۔ اس سے غافل کیوں ہیں، بے دہانی کیوں ہے؟ اچھا، ایک طرف تو آپ نے یہ سن لیا، اب دوسری بات بھی سن لیں۔ آج کے حالات کے مطابق پتہ ہے کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے باوجود غلط پر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ عقیدے کا معاملہ ہو، وہ ایمان کا معاملہ ہو، وہ اللہ کی شان کا مسئلہ ہو،
وہ نبی کی شان کا مسئلہ ہو، وہ ایسے عقائد کے مسائل ہوں جن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ان میں نہیں کر رہے اور اڑے ہوئے، حالانکہ پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن اپنی بات رہ جائے، بھلے دین کی بات خراب ہوتی ہے ہو جائے، وہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ غور کریں، وہاں صاف کہہ دیا گیا وہاں ان کی کوئی مدد، اونچی گئی ہے، آواز آئے۔ اب آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، دھیان سے، جو غلط کریں گے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اس سے پتہ چلا جو صحیح کریں گے ان کی مدد ہوگی۔ قرآن ہے نا، ہمارے سامنے ہے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں، اس حوالے سے ذکر آیا امیروں کا، حتی اذا اخذنا مترفیہم، جتنے یہ کام غلط ہیں مرتکب ہوتے رہیں گے، ان کو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے بڑوں کی پکڑ ہوگی، جو ان کے بڑے ہیں، جو کروا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں۔ اب یہاں میں نے اور آپ نے سب نے توجہ دینی ہے، ذرا دھیان دیجیے گا۔ ایک شخص باپ ہے، اولاد اس سے سیکھ رہی ہے یا نہیں؟ آواز آئے۔ ایک شخص استاد ہے، شاگرد اس سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک شخص پیر ہے، مرید اس سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک شخص کسی کارخانے کا بڑا ہے جس کو آپ مالک کہتے ہیں، اس کے تمام ملازم اس سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب آپ یہ درجے بنا، اسی طرح عہدے دار ہو گئے، صدر، گورنر، امیر، وزیر، جتنے ہیں وہ سب اسی طرح، جو آگے قیادت کرنے والے کسی شعبے کے کسی بھی کام کے، ان کی ذمہ داری ان کو یاد ہونی چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، میرے سیکھنے والے سیکھ کر آگے کریں گے، میں ذمہ دار ہوں۔ بے ادبی سکھائیں گے اور پھر چاہیں کہ نہیں وہ ایسے کارنامے انجام دے جو نمایاں طور پر شمار ہوں، تو ہو سکتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے، گندم بو کر جو اگائی جا سکتی نہیں، آپ بھی کہتے ہیں، اور جو بو کر گندم اگا سکتے نہیں، یہ آپ کے ہاں بھی کہتے ہیں۔ ہر شخص کو احساس، اللہ تعالی آج ڈھیل دے رہا ہے، اس ڈھیل کو ہم سمجھتے ہیں نہیں جی سب خیر ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ یہاں اخروی عذاب کا ذکر کیا، بالعذاب، قیامت کے دن ان کی اخروی عذاب، آخرت کے عذاب سے پکڑ ہوگی۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہ قید اس لیے لگائی کہ وہ عذاب اچانک گھیرے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، حالانکہ دنیا میں ذلت ملی، رسوائی ہوئی، ناکامی ہوئی، مگر نہیں سمجھے، اس کو عذاب نہیں سمجھا، اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست نہیں کیا، تو اب قیامت میں جب پکڑ ہوگی تو پھر بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی، نہ ان کی بات سنی جائے گی، نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوگا۔ اب میں تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ایمان والا ہے، بہت دھیان سے سن لینا میری بات، عقائد صحیح ہیں، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، عقائد صحیح ہے، نافرمانی ہو گئی،
شرمندہ ہوا، رویا، گڑ گڑایا، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ ایک شخص عقیدہ صحیح نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں؟ مجھے آواز آئے؟ میں نے دونوں کی مثال سامنے رکھی۔ آج جو سچ ہے اس کو سچ نہیں کہہ رہا، ضد پر ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ جو ہے سچ ہے لیکن اس کو نہیں مان رہا، نہیں قبول کر رہا، اور اسی غلطی کو جو اپنی ہے دوہرا رہا ہے اور پھر امید رکھے بخشا جائے گا۔ ایسے کی مدد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہاں، جس کو غلطی کا احساس ہے، جس سے نافرمانی ہوئی، شرمندہ ہے، توبہ کرتا ہے، وہ معافی کی امید رکھے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب ہم اپنی بات کریں۔ یہ تو بات ہوئی تھی لوگوں کے حوالے سے جو کر رہے ہیں، ہم غلام ہیں، عقیدے کے لحاظ سے الحمدللہ صحیح ہیں، اور آج ہمارے عیب بھی چھپے ہوئے ہیں، ہمارے عیب بھی، نافرمانیاں جو ہم چھپ کے کر لیتے ہیں یا ویسے کر لیتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ کل بھی ہمارا پردہ رہے گا۔ یہ امید رکھتے ہیں اللہ کریم سے، اور نسبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہربانی فرمائیں گے، ان کے غلام ہیں، درود و سلام پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے قرآن کے بارے میں صحیح عقیدے رکھنے والے، ادب کرنے والے، بے ادبی کرنے والے نہیں۔ ایسوں کے لیے کیا کہا؟ مولانا حسن رضا کا بڑا مشہور شعر ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے۔ پہلی قوموں کے عیب لوگوں پر ظاہر ہوتے تھے، حضور نے دعا کی، یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ۔ یہ ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، یہ کس کی مہربانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ انہوں نے دعا کر دی، ان کی دعا کی برکت سے ہمارے عیب کھلتے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ یہ ہمارا وہ معاملہ، لیکن یہاں جو میں آپ کے سامنے تفسیر میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو آج سچ نہیں مان رہے، عقیدے درست نہیں کر رہے، جو حق ہے اس کو قبول نہیں کر رہے، ضد، اور کل چاہیں کہ جی بچت ہو جائے تو ہو سکتی، اونچی کہیے گا،